وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا وسيد الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الرحمن في كتاب الفرقان وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مومنین مومنات، ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر آج کی مجلس کے اسپانسر جناب دلشاد حسین شاہ صاحب کی والدہ محترمہ جناب بیگم رافعہ شاہ صاحبہ بالخصوص، اور اس کے ساتھ ان کے خاندان کے دیگر تمام مرحومین کہ جن کے نام میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. مرحومہ رافعہ شاہ بنت ڈاکٹر عبدالحق، سید مبارک حسین جعفری، سید حبیب حسین کاظمی، سیدہ صغرا بانو، سید محمد حسن جعفری، سیدہ فاطمہ جعفری، سید زامن حسین جعفری، سید حیدر حسین جعفری، سید شوکت حسین جعفری، سید عاشق حسین جعفری، سیدہ امت المجید جعفری، سیدہ امت الحسن جعفری، اور جناب دلشاد شاہ صاحب کے خاندان کے تمام مرحومین و مرحومات کی ایصال ثواب کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. درود بھیجیے گا محمد والے. برادران و خواہران، آپ تمام مومنین مومنات کی خدمت میں مجلس ایصال ثواب جناب بیگم رافعہ شاہ صاحبہ کے لیے حاضر خدمت ہے، اور آج کا عنوان سخن کہ جو آپ کے سامنے موجود ہے، روح اور عالم برزخ، اس حوالے سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اور دعا ہے پروردگار بیک محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام مرحومہ مغفورہ بیگم رافعہ شاہ صاحب کے درجات کو متعالی فرمائے، ان کی برزخ کی منازل کو آسان فرمائے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں خداوند بزرگ و برتر اس خانوادے کے تمام مرحومین کو جوار آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام میں جگہ عنایت فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بھی علی الخیر فرمائے.
دلشاد صاحب کے گھر پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. مومنین، آج چونکہ اس سلسلے کی پہلی مجلس ہے اور آپ کی خدمات میں جو عنوان سخن قرار دیا ہے یہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے میرے حبیب یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے. چونکہ ہمارا عنوان سخن روح کے حوالے سے ہے. اے حبیب یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ان سے کہہ دیجئے کہ روح اللہ کا امر ہے. گویا انتہائی اختصار کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے جواب میں یہ وحی ارشاد فرمائی اور اپنے حبیب کو یہ پیغام دیا کہ حبیب آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ بس ان کو اتنا کہہ دیجئے کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ روح اللہ کا امر ہے. اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم بے شک اس کے بارے میں بہت کم جانتے ہو، اور شاید اتنا ہی جاننا اس کے لیے کافی ہے کہ روح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امر ہے. آج چونکہ ابتدائی گفتگو ہے، آج گویا ہم ایک مقدمہ قائم کریں گے اور انشاءاللہ آئندہ کی آنے والی جو 3 تقاریر ہوں گی اس میں ہم مزید اس پر بہتر انداز سے گفتگو کریں گے. آج جو سمجھیے کہ انسان کی جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی دی ہے اور زندگی کی عظیم نعمت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو مالا مال کیا ہے. یہ زندگی کچھ چیزوں کا نام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کو زندگی عطا کی ہے اس میں ایک تو اللہ نے اس کو جسم دیا ہے. خود انسان کا جسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ جو انسان کو بدن دیا گیا ہے، جسم دیا گیا ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ یہ ایک شیل ہے، اس کے اندر انسان کا ایک مکمل نظام ہے اور اس نظام کے اندر 2 چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور رکھی ہیں. ایک کو کہا کہ یہ نفس ہے اور دوسری چیز کو کہا کہ یہ روح ہے. نفس کے بارے میں ارشاد ہوا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تم سے گناہ کرواتا ہے، نفس تمہیں گناہ کے راستے پر لے کر جاتا ہے. اور روح کے بارے میں کہا کہ قل الروح من امر ربی، کہ روح تو اللہ کا امر ہے. وہ انسان کے جسم کے اندر یہ 2 چیزیں جو موجود ہیں، ایک تو اس کا نفس ہے کہ جو انسان کو گناہ کے راستے پر لے کر جاتا ہے، نفس انسان سے برائی کرواتا ہے، گناہ کرواتا ہے. اور روح انسان کی ہدایت کرتی ہے، انسان کو صراط مستقیم پر لے کر جاتی ہے اور اس کو چاہتی ہے کہ وہ سیدھے راستے پر قائم اور دائم رہے. یہ دونوں چیزیں انسان کے بدن کے اندر، انسان کے جسم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھ دی. اور جسم خود جو ہے وہ 4 چیزوں سے مل کر بنا ہے. انسان کا جو بدن ہے وہ خود 4 چیزوں سے مل کر بنا ہے. ایک تو آگ ہے، مٹی ہے، ہوا ہے اور پانی ہے. اسی طرح نفس جو ہے کہ جو انسان سے گناہ کرواتا ہے اس کی بھی تشکیل ہے. نفس کو جو بنایا گیا وہ پست چیزوں سے بنایا گیا. اور روح کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کیا، کیونکہ روح ایک لطیف چیز کا نام ہے، ایک مادی چیز نہیں ہے. نفس جسم انسان کا مادی ہے اور روح انسان کی مادی نہیں ہے، غیر مادی ہے. لہٰذا یہ 3 چیزیں اگر آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو جائیں کہ انسان کا ایک بدن ہے جو 4 چیزوں سے مل کر بنا ہے، اور اس بدن کے اندر، اس جسم کے اندر 2 چیزیں اللہ نے رکھی ہیں. ایک نفس ہے کہ جو گناہ کروانے کی کوشش کرتا ہے، انسان کو گناہ کے راستے پر لے کے جاتا ہے. اور ایک انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روح رکھی ہے اور یہ روح انسان سے نیکی کا کام کرواتی ہے. اب زندگی کس چیز کا نام ہے؟ اگر انسان اس چیز کو سمجھ لے کہ زندگی کسے کہتے ہیں تو روح کا کانسیپٹ انسان پر واضح ہو جائے گا. اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں لائٹ بلب لگا ہو کہ جس سے آپ کے گھر میں روشنی آتی ہو، تو اصل میں وہ بلب روشنی آپ کو نہیں دے رہا، اس کے اندر ایک پاور ہے کہ جس کو آپ انرجی کہتے ہیں کہ جو اس بلب کو روشن کرتی ہے. وہ بلب ایک جسم کی مانند ہے اور جو روشنی اس کے اندر ہے وہ روح کی مانند ہے. آپ اگر پیچھے سے مین سوئچ بند کر دیں تو وہ بلب تو گھر میں ہوگا لیکن وہ روشنی نہیں دے سکے گا. وہ بلب موجود تو ہوگا لیکن وہ آپ کے گھر میں روشنی کا باعث نہیں بن سکے گا، کیونکہ اس کے اندر وہ جو نور آ رہا تھا، اس کے اندر جو پاور آ رہی تھی، اس کے اندر جو انرجی آ رہی تھی، اب وہ نہیں ہے. بلب موجود ہے. بالکل اسی طرح انسان کی زندگی جو بدن
کے اندر انسان کی دو چیزیں ہیں، اس میں بنیادی چیز کی جس سے انسان روشن ہوتا ہے وہ اس کی روح ہے۔ بلب کے اندر سے روشنی نکال لیں، وہ پاور، وہ انرجی نکال لیں، پیچھے سے مین سوئچ آف کر دیں تو بدن تو ہوگا، آنکھیں ہوں گی دیکھیں گی نہیں، ہاتھ ہوں گے حرکت نہیں کریں گے، زبان ہوگی آپ بول نہیں سکیں گے، دماغ ہوگا آپ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہوں گے، چونکہ آپ کے اندر جو روح ہے، جو نور ہے، جو روشنی ہے، اس کو نکال دیا گیا۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح بلب میں سے روشنی نکال لیں، وہ بلب موجود تو ہوتا ہے لیکن وہ روشنی نہیں دیتا، بالکل اسی طرح روح جو کہ روشنی کی مانند ہے، جو نور ہے، جو انرجی ہے، جس طرح بلب کے اندر جانے والی بجلی آپ کو نظر نہیں آتی لیکن وہ نور پیدا کرتی ہے، وہ روشنی پیدا کرتی ہے اور وہ بلب اسی کی وجہ سے روشن ہے۔ بالکل اسی طرح روح انسان کو نظر نہیں آتی، چونکہ روح لطیف ہے، کثیف نہیں ہے، روح مادی نہیں ہے، روح کے اندر میٹر نہیں ہے، لہٰذا انسان کے اندر جو روح ہے زندگی اسی کے ساتھ ہے۔ وہ روح جب آپ اس سے نکال لیتے ہیں، بدن سے جب روح نکلتی ہے تو سب کچھ موجود ہوتا ہے لیکن انسان زندہ نہیں کہلایا جا سکتا، چونکہ اس کے اندر جو نور تھا وہ نکال لیا گیا ہے۔ تو ایک چیز اس نقطے پر اگر ہماری توجہ مبذول ہو جائے کہ اصل میں زندگی روح کا ہونا ہے، اگر روح نکال لی جائے تو انسان زندہ نہیں رہے گا۔ اور یہ روح کیسی ہے، اس کی مثال ایک اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جس طرح چراغ آپ کے گھر میں جل رہا ہوتا ہے، آپ نے ایک چراغ جلایا، ایک دیا جلایا، جب وہ دیا بجھتا ہے تو وہ روشنی کہیں جاتی آپ کو نظر نہیں آتی، وہ چراغ یک دم سے گل ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ابھی یہ جو روشنی اس سے آ رہی تھی، یہ چراغ جو جل رہا تھا، یہ روشنی کدھر گئی، کیونکہ وہ روشنی وہ خود ایک لطیف چیز ہے۔ چراغ خود ایک مادی ہے لیکن اس کے اندر سے جو آگ جل رہی تھی، جو روشنی آ رہی تھی، وہ روشنی ایک لطیف چیز تھی اور وہ آپ کو نظر نہیں آتی۔ بالکل اسی طرح انسان کی جو مرکب ہے نفس کا اور روح کا، تو روح انسان کے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ روح انسان کے جسم میں کہاں رکھی گئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روح کی طاقت کو کہاں رکھا ہے، لیکن ایک چیز یہ واضح ہے اور ایک چیز یہ ثابت ہے کہ انسان کی زندگی اسی روح کی وجہ سے، ادھر روح اس جسم سے نکلی، اب انسان موجود ہے لیکن اسے آپ زندہ نہیں کہیں گے، وہ انسان میت ہے، مردہ ہے۔ اچھا، اب سب سے پہلا جو مرحلہ ہے جو کہ انسان کے بدن اور روح کے درمیان جو جدائی ڈالتا ہے، اس مرحلے کو موت کہتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ کہ جو انسان کے اور اس کی روح کے درمیان جدائی ڈالتا ہے وہ موت ہے۔ اگر موت کا فلسفہ انسان کو سمجھ آ جائے کہ خود موت کسے کہتے ہیں، بہت سے لوگوں کے نزدیک موت زندگی کے خاتمے کا نام ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے موت پر، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ موت انسان کے انتقال کا نام ہے، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں انسان منتقل ہوتا ہے، اس کی زندگی ختم نہیں ہوتی۔ اب روح جو ہے اس کے لیے موت نہیں ہے، جسم کے لیے موت ہے، روح کے لیے موت نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب انسان کا جسم نہیں تھا، پھر انسان کا جسم ہو گیا، اور ایک زمانہ وہ ہوگا کہ جب انسان کا جسم واپس نہیں رہے گا۔ دنیا میں انسان جب ہوتا ہے تو اس کا جسم موجود ہوتا ہے، ایک زمانہ تھا جب انسان اس دنیا میں نہیں تھا، اس کا جسم موجود نہیں تھا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ جب انسان کا جسم نہیں رہے گا، گویا انسان کا جسم نہیں تھا، آج ہے، اور ایک زمانے میں نہیں رہے گا۔ لیکن روح بالکل ایسے نہیں ہے، روح کا کانسیپٹ بالکل مختلف ہے۔ روح کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ روح نہیں تھی، ایک زمانہ کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سے روحوں کو خلق کیا ہے، جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روحوں کی تخلیق کی ہے، انسان کے جسم سے پہلے انسان کی روح موجود تھی۔ جسم تو بہت بعد میں بنا، شکم مادر میں انسان کے جسم کی تخلیق کی جو سورہ مومنون میں بیان فرمائی وہ بہت بعد میں ہوئی، لیکن اس سے پہلے روز الست کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ روحوں سے اقرار لیا گیا، گویا روحیں ایک زمانے میں تھیں، اس کے بعد ایک زمانہ جب انسان کو جسم ملا، اس جسم کے اندر روح کو ڈالا گیا، پھر ایک زمانہ آئے گا کہ جب جسم تو منو مٹی کے نیچے چلا جائے گا لیکن روح پھر بھی موجود رہے گی۔ روح کے لیے موت نہیں ہے، روح کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، روح موجود رہتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے اور انسان وہ مرحلہ کہ جسے ہم موت کہتے ہیں، ہوتا کیا ہے؟ انسان کے جسم اور اس کے روح کے درمیان جو جدائی ڈالی جاتی ہے، جس مرحلے کو ہم موت کہتے ہیں، پہلے مرحلے میں اگر ہم یہ سمجھیں کہ موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے،
موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ موت ایک زندگی کی شام ہے، لیکن ایک اور زندگی کی صبح ہو رہی ہے۔ لہذا جس مرحلے کو ہم موت کہتے ہیں، اس مرحلے میں وہ نور کی جسے روح کا نام دیا گیا اس جسم سے نکال لی جاتی ہے۔ اب وہ روح نکالی کیسے جاتی ہے، اس پر خود علماء نے بہت کتابیں لکھی ہیں، اس پر بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ پڑھا گیا، بہت کچھ کہا گیا کہ روح نکالی کیسے جاتی ہے۔ یہ ہر انسان کی کیفیت جدا جدا ہے، ہر انسان کی روح ایک طریقے سے نہیں نکلتی۔ روح مشکل سے بھی نکلتی ہے اور روح آرام سے بھی نکلتی ہے، اور آپ اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ روح جس کی مشکل سے نکل رہی ہے وہ گناہگار تھا، اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ روح جس کی آرام سے نکل گئی وہ نیکوکار تھا۔ یہ اس کے اندر ایک معرفت ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس بنیاد پر کہ کس کی موت کیسے ہو رہی ہے، آپ یہ جج نہیں کر سکتے کہ ان کی آخرت کیسی ہوگی، ان کی برزخ کیسی ہوگی۔ بہت سی روایات میں ہمیں یہاں تک ملتا ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے، بہت سے کفار کی موت انتہائی آرام دہ ہوتی، بہت سے گناہگاروں کی، مشرکین کی، گناہگاروں کی موت انتہائی آرام دہ ہوتی ہے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ گناہگار کی موت چونکہ آرام پر آ رہی ہے لہٰذا یہ تو خدا کا پسندیدہ ترین بندہ ہے۔ اور بعض اوقات ایک مومن کی جب روح نکالی جاتی ہے تو اس کو بہت اذیت ہوتی ہے، اور اسے یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ مومن گناہگار ہوگا اس وجہ سے اس کی روح میں اذیت نہیں۔ روایات یہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات انسان کی زندگی میں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کی روح نکلنے کے وقت تک اس کے ساتھ موجود رہتے ہیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالی ملک الموت کو یہ حکم دیتا ہے کہ میں اس انسان کو، چونکہ یہ مومن ہے، اہل بیت کا چاہنے والا ہے، یہ زندگی بھر میری توحید کا اقرار کرتا رہا، میرے نبی کی نبوت و رسالت کا اقرار کرتا رہا، میں اس کے یہ جو گناہ ہے یہ معاف کرنا چاہتا ہوں تاکہ جب یہ اس دنیا سے نکلے یہ اس دنیا میں آئے کہ جو عالم ارواح ہے، اس دنیا میں آتے ہی اس انسان کے گناہ معاف ہو چکے ہوں اور یہ پاک ہو چکا ہو اور گناہوں سے آزاد ہو چکا ہو۔ لہٰذا اس کی روح نکالتے وقت ذرا سختی کی جائے تاکہ جب اس کی روح نکلے اس کے جو باقی ماندہ گناہ ہیں اس سختی کی وجہ سے میں معاف کر دوں۔ اور بعض نیک لوگوں کی جو روح نکلتی ہے وہ اس طرح بہت آرام سے نکل جاتی ہے، بعض گناہگاروں کی روح آرام سے نکل جاتی ہے، چونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر منحصر ہے کہ ملک الموت کو کیا حکم دیا جاتا ہے۔ بعض گناہگاروں کی روح آرام سے نکال لی جاتی ہے چونکہ خدا یہ نہیں چاہتا کہ موت کی سختی کی وجہ سے ان کے کچھ گناہ معاف ہو جائیں، چونکہ موت کیسے آ رہی ہے، انسان کی روح کیسے نکل رہی ہے، اس کا بھی انحصار ہے کہ انسان کی آئندہ کی زندگی کیسے ہوگی۔ روح اگر سختی سے نکل رہی ہے تو بہت سے گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اس کا نظریہ دوسرا بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کی روح ایسے نکلتی ہے کہ جیسے آپ جب کبھی کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں کسی آپریشن یا سرجری کے لیے، تو ایک جب آپ کو انسان کو انستھیزیا دیا جاتا ہے تو جو چیز کوئی انسان سونگتا ہے، گویا بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ ملک الموت ایک ایسا پھول لے کر آپ کے قریب آ جائے گا، ایک مومن کے قریب، کہ اس مومن اس پھول کو سونگے گا اور ادھر اس کی روح پرواز کر جائے گی۔ گویا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ انسان کس طرح سے اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، انتہائی آرام دہ حالت میں انسان کے جسم اور روح کے درمیان جدائی آ جاتی ہے۔ بعض روایات میں یہ کہ انسان کی روح اس طرح سے نکلتی ہے کہ جس طرح آپ کسی جھاڑی پر یا کسی کانٹے دار جھاڑی پر آپ ململ کا کپڑا الجھا دیں، اور جب آپ اس کو اتارنا چاہیں، جب آپ اس کو اس جھاڑی سے جدا کرنا چاہیں تو جس طرح وہ تار تار ہو جاتا ہے کپڑا، بالکل اسی طرح انسان کی جب روح نکالی جاتی ہے تو انسان وہ اذیت محسوس کرتا ہے، لیکن وہ بول نہیں سکتا، وہ کلام نہیں کر سکتا، اس کو قوت گویائی نہیں ہوتی، وہ نطق نہیں کر سکتا، لیکن جو کیفیت جس میں سے وہ گزر رہا ہوتا ہے یہ وہ محسوس کر سکتا ہے۔ تو اس کے بعد انسان کے بدن اور روح کے درمیان جدائی ڈال دی جاتی ہے۔ بدن جو ہے وہ من و مٹی کے نیچے اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، لیکن روح ملک الموت جب لے کر انسان سے جدا کرتا ہے تو پرواز کر کے آسمانوں کی طرف جاتا ہے، آسمانوں کی سیر کرائی جاتی ہے اس روح کو۔ جسم تو دفن ہو گیا، اب وہ روح جب اس کو آسمانوں کی سیر کرائی جاتی ہے، اگر تو وہ روح کسی مومن کی ہو، کسی نیک اللہ کے برگزیدہ بندے کی ہو، اہل بیت کے چاہنے والے کی ہو، عزادار کی ہو، ماتمدار کی ہو، تو جہاں جہاں سے وہ روح گزرتی ہے وہیں پر
خوشبو بکھرتی چلی جاتی ہے۔ ملائکہ جب اس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں ملک الموت سے، یا ملک الموت کی جو دیگر معاونین ہیں، یہ بات بھی کلیئر ہونی چاہیے کہ ملک الموت فقط اکیلا روح قبض کرنے پر اللہ نے اس کو معمور نہیں کیا، بلکہ ملک الموت کے ساتھ بے شمار ایسے اس کے معاونین فرشتے ہیں کہ جو روح کو قبض کرتے ہیں۔ جو بہت برگزیدہ شخص ہے یا جو بہت گناہ گار ہے، ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے ملک الموت خود آتا ہے۔ بعض ارواح ایسی ہیں کہ جو گناہ گاروں کی ہیں، ان کی ارواح کو قبض کرنے کے لیے بعض ملک الموت کے جو معاون فرشتے ہیں وہ جاتے ہیں اور وہ اس روح کو قبض کرتے ہیں۔ اب جب روح پرواز کرتی ہے، ملک الموت اس کو لے کر جاتا ہے، جہاں جہاں سے وہ روح گزرتی ہے، اگر تو نیک کسی مومن کی روح ہو تو خوشبو بکھرتی چلی جاتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی گناہ گار کی روح ہو تو جہاں جہاں سے گزرتی ہے ملائکہ الامان الحفیظ کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس روح کو سیر کرا کے، ملکوتی سیر کرا کے اس کو واپس لایا جاتا ہے، اور یہ جو 2 رکعت نماز وحشت قبر آپ پڑھتے ہیں، تاکہ جو پہلی شب قبر کے اندر میت کے لیے ہوتی ہے وہ انتہائی اذیت ناک اور انتہائی سخت رات ہوتی ہے، لہذا اسی لیے نماز وحشت قبر کا حکم ہے کہ آج ہم کسی کے لیے اگر پڑھیں گے، کل ہمارے لیے کوئی پڑھے گا اور ہماری وہ رات آرام سے اور آسانی سے گزر جائے گی۔ وہ روح واپس اس میت کے اندر ڈالی جاتی ہے، اور جو حساب و کتاب ہوتا ہے قبر کے اندر، جو سوال و جواب کا سلسلہ ہے کہ جو منکر و نکیر آتے ہیں یا اہل بیت کے چاہنے والے کے لیے مبشر و بشیر آتے ہیں، وہ سوال و جواب کرتے ہیں، بتا من ربو کا، یا من ربو کے، من نبیک، من امامک، ما دینک، ما قبلتک، ما کتابک، تیری کتاب کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا قبلہ کیا ہے، تیرا خدا کون ہے، رسول کون ہے، اور امام کون ہے، اور اس کے علاوہ تیری زندگی کیسے گزری۔ اس کے بعد اگر تو وہ کوئی مومن تھا اور اہل بیت کا چاہنے والا تھا تو روایات میں یہ ملتا ہے کہ فوتح لہو فی قبرہ بابان الی الجنہ، اس کی قبر میں جنت کی طرف 2 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور اس مومن سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا گھر ہے، یہ جنت کی طرف جو تمہاری قبر میں کھڑکی کھل گئی ہے، یہ جو 2 دروازے کھول دیے گئے ہیں، یہ دروازے قبر میں تمہیں تازہ ہوا آئے گی، روشنی آئے گی، لہذا یہ تمہارا مسکن ہے، یہاں پر تم رہو۔ اور اس روح کو عالم ارواح میں بھیج دیا جاتا ہے، ایک دنیا کی جو انسان کی موت سے شروع ہوتی ہے اور جو دنیا قیامت تک کے لیے قائم ہے، اس کو عالم برزخ یا عالم ارواح کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی افراد اس دنیا سے گئے ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ عالم برزخ میں ہے، وہ عالم ارواح میں ہے، اس دنیا میں ہے کہ جس دنیا میں تمام روحیں موجود ہیں۔ اور ہمارے ہاں روایات یہ کہتی ہیں کہ عالم ارواح 2 طرح کا ہے، ایک وہ ہے کہ جہاں پر نیک اور اہل بیت کے چاہنے والوں کی روحیں ہیں، اور ایک دنیا وہ ہے روحوں کی دنیا کہ جہاں پر گناہگاروں کی ارواح ہے۔ جو اہل بیت کے چاہنے والوں کی، مومنین کی ارواح کی دنیا ہے، وہ وادی السلام کہلاتی ہے، اور نجف اشرف میں آپ میں سے ماشاءاللہ اکثر زائرین ہیں، خداوند متعال جو زیارت پر نہیں جا سکے خدا ان کو بھی توفیق دے، اور وہ زیارت کربلا، زیارت نجف اور زیارت مقامات مقدسہ کے لیے جائیں۔ تو نجف میں جب آپ جاتے ہیں تو مولا کے حرم کے عقب میں ایک قبرستان ہے کہ جو دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے، جو جہاں پر تمام ارواح ہوتی ہیں، اور اسے وادی السلام کہا جاتا ہے۔ وہ روح اس وادی میں بھیج دی جاتی ہے کہ جہاں پر حضرت آدم سے لے کر اس روح کے جانے سے قبل تک جتنے بھی مومنین دنیا سے گئے، ان سب کی ارواح اس دنیا میں موجود ہے کہ جسے وادی السلام کہا جاتا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی دشمن اہل بیت مرتا ہے، یا کوئی منافق مرتا ہے، یا کوئی کافر مرتا ہے، اس کی روح کو یمن میں بھیج دیا جاتا ہے کہ جو وادی برہوت ہے، اور یہ یمن کے اندر ہے، وہاں پر تمام گناہگاروں کی ارواح موجود ہے۔ اب اس روح کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ جسم تو منو مٹی کے نیچے چلا گیا، جسم تو دفن ہو گیا، جسم تو مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا، پھر قیامت کے دن اس جسم کو پھر سے اٹھایا جائے گا، اور وہ بات کی داستان ہے۔ لیکن وقتی طور پر جسم دفن ہو گیا، جسم ختم ہو گیا، لیکن وہ روح جو کہ لطیف شکل میں موجود ہے، اس کو عالم ارواح میں بھیج دیا جاتا ہے، اور اس کو ایک مثالی جسم عطا کیا جاتا ہے۔ یہاں پر جو جسم تھا وہ مادی جسم تھا، وہ میٹر کا جسم تھا، لیکن جو جسم اس کو عالم ارواح میں دیا جاتا ہے وہ جسم مادی نہیں ہے، وہ کثیف نہیں ہے،
بلکہ وہ ایک لطیف جسم ہے۔ اب جو وادی السلام میں روح ہے اس کو بھی ایک جسم دیا گیا، اس جسم میں وہ روح موجود ہے، اس کو ایک شکل دی گئی۔ اور جو روح وادی یمن میں، یمن کے اندر وادی برہوت میں ہے، اس کو بھی ایک شکل دی گئی، اس کو بھی ایک صورت دی گئی، اس کو بھی ایک مثالی جسم دیا گیا۔ اب جسم کیسا ملتا ہے، وہ صورت کیسی ہوتی ہے، وہ شکل کیسی ہوتی ہے، یہاں پر اختلاف آتا ہے کہ جس کی زندگی جیسی گزری ہو اس کی برزخی صورت ویسی ہوتی ہے۔ برزخ کی زندگی جو ہے، برزخ کی دنیا جو ہے، اس کے اندر بھی انسان پر عذاب ہوتا ہے اگر گناہگار ہو، اور اگر مومن یا مومنہ کی روح برزخ میں ہو تو اس پر وہی انعامات کی بارش ہوتی ہے، رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، خدا کا لطف و کرم شامل حال ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ فقط عدالت عالم برزخ کے بعد ہوگی یا محشر میں ہوگی، یا جزا و سزا محشر میں ہمیں ملے گی، نہیں، برزخ کے اندر بھی انسان بہت سی تکلیفوں سے گزرتا ہے اگر گناہگار ہے، اور اگر مومن ہے تو ماشاءاللہ برزخ کی زندگی وہ جنت سے پہلے ایک جنت ہے، کہ جس جنت میں عالم برزخ میں، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ عالم برزخ میں کون کتنا رہے گا۔ اب دیکھیے کہ جو حضرت آدم سے لے کر آج تک برزخ میں، وہ ابھی تک برزخ میں ہے۔ معاشر تو قیامت کے بعد جب حشر ہوگا جو وہاں پر جائیں گے وہ تو قیامت کے بعد کی داستان ہے۔ برزخ میں کتنا رہنا ہے خود اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتے۔ العلم عند اللہ، خداوند متعال کے پاس اس کا علم ہے کہ کون برزخ میں کتنا رہے گا۔ جو جتنا پہلے دنیا سے چلا گیا وہ اتنا لمبا عرصہ برزخ میں موجود رہے گا۔ اور اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک بھی، درود بھیجے گا امام کی ذات پر۔ امام فرماتے ہیں کہ برزخ ایک ایسی دنیا ہے کہ جس کی ذمہ داری خود تم پر ہے۔ امام فرماتے ہیں، امام نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے گناہگار شیعوں کی، اپنے چاہنے والوں کی، اہل بیت کے ماننے والوں کی ہم شفاعت کریں گے۔ تو ایک شخص نے پوچھا، یا ابن رسول اللہ، کیا آپ گناہگاروں کی بھی شفاعت کریں گے؟ مولا نے کہا ہاں، ہم اپنے گناہگار شیعوں کی بھی شفاعت کریں گے، اور ہمارے گناہگار شیعہ بھی جنت میں جائیں گے۔ تو اس نے کہا مولا، نیک بھی جنت میں، گناہگار بھی جنت میں؟ تو مولا نے کہا کہ محبت اہل بیت والا جنت میں ضرور جائے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ کون کہاں سے گزر کے جنت جاتا ہے، کچھ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے اور کچھ کہیں سے گزر کے سزا کے بعد جنت میں جائیں گے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جنت اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے، جنت اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے۔ تو مولا نے کہا کہ ہاں، ہم ہر ایک کی شفاعت کریں گے، گناہگاروں کی بھی شفاعت ہم محشر میں کریں گے، لیکن اپنی برزخ کی ذمہ دار تم خود ہو۔ برزخ کی زندگی کا جواب تم نے خود دینا ہے۔ جو آخرت کی زندگی ہے یقیناً وہاں پر برزخ کے بعد تمہاری شفاعت ہم کریں گے، لیکن برزخ کی زندگی کے اندر تم اپنے اعمال کی ذمہ دار خود ہو۔ اب برزخ کی زندگی گناہگار کے لیے کتنی سخت ہے اور مومن کے لیے کتنی اچھی ہے، یہ ایک بحث ہے، اور انشاءاللہ آئندہ کی مجالس میں بھی ہماری بحث اس پر رہے گی۔ انسان کو جو جسم ملتا ہے، کہ جو مثالی جسم ہے، وہ جسم اس بات پر اس کا انحصار ہے کہ انسان کی زندگی کیسی رہی۔ جس کی زندگی جیسی رہی اس کی برزخی صورت ویسی ہوگی۔ جو جس طرح زندہ رہا اس کو برزخی جسم ویسا ملے گا، ویسا برزخی جسم اس کو عطا کیا جائے گا۔ مثلا، اور یہ اس کا انحصار اس چیز پر بھی ہے کہ انسان کے اندر جو خاصہ ہو، جو اس کا ملکہ ہو، انسان کے اندر جو اس کی سب سے معروف اور مشہور صفت ہو، عموماً برزخی صورت اس پر انحصار کرتی ہے۔ مثلا ایک بندہ اگر دنیا میں کسی کو نقصان پہنچاتا رہا، بار بار پر دوسروں کا گلہ کرنا، غیبت کرنی، دوسروں کو نقصان پہنچانا، دوسروں کے لیے باعث اذیت بننا، دوسروں کی زندگی میں مشکلات کا پیدا کرنا، دوسروں کو بار بار اذیت دینا، تو روایات میں ملتا ہے کہ جب یہ دنیا سے جاتا ہے، اس کا جسم تو دفن ہو گیا، لیکن اس کی روح کو وادی برہوت میں جب بھیجا جاتا ہے تو اسے اس کا اس ملکہ اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ جیسے بچھو کا کام کیا ہے کہ وہ ڈنک مارتا ہے، وہ کاٹتا ہے، وہ نقصان پہنچاتا ہے، ایسا بندہ جو دنیا میں نقصان پہنچاتا رہا اس کی روح کو اس بچھو کی شکل دے دی جاتی ہے۔ جو مثالی جسم ملتا ہے گناہگار کی روح کو، غیبت کرنے والے کی روح کو، اذیت دینے والے کی روح کو، وہ اس بچھو میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جو مثالی جسم ملتا ہے، کسی کو سانپ میں ڈال دیا جو گناہگار ہیں، کسی کو کسی درندے کی شکل دے دی گئی، وہ تمام ارواح جو گناہگاروں کی ہیں انہیں اس طرح کی اشکال میں
ڈھال دیا جاتا ہے، اور پھر وہ بچھو جو خود دنیا میں انسان کاٹتا رہا اور اسے برزخی صورت بچھو کی صورت میں ملی، اب اس کے علاوہ کتنے اور بچھو اس عالم برزخ میں ہوں گے، کتنے اور گناہگار ہوں گے، پھر وہ ایک دوسرے کو جس طرح سے اذیت پہنچاتے ہیں، اور جس طرح یہ سزا ہے برزخ میں گناہگار کی، جو جس کی جیسی صورت، جیسا ملکہ، جیسی صفت، جیسی خاصیت، برزخی زندگی ایسی۔ اب ایک مومن مرتا ہے، یہ ایک اہل بیت کا چاہنے والا یا ایک نیک انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کو برزخی صورت اسی طرح کی دی جاتی ہے، اسے گویا ایک نورانی شکل میں، ایک مجسم شکل میں، ایک ایسی تصویر، ایک ایسی شکل، ایک ایسا مثالی جسم دے دیا جاتا ہے کہ جو نورانی ہوتا ہے، اور روحیں وہاں پر دیکھتی ہیں، سنتی ہیں، جانتی ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں آگاہ رہتی ہیں۔ اور اسی لیے آج چونکہ شب جمعہ بھی ہے، اور میرا ایمان یہ ہے کہ انشاءاللہ آج مرحومہ مغفورہ بیگم رافعہ شاہ صاحبہ کی روح یقیناً آئی ہوگی، کیونکہ شب جمعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان روحوں کو کہ جو عالم برزخ میں ہیں، عالم ارواح میں ہیں، جو وادی السلام میں ہیں، انہیں اجازت ملتی ہے کہ جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس اور دیکھو وہ تمہارے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اگر گھر والے تحفہ تحائف دے رہے ہیں اپنی ارواح کو، اور وہ تحفہ کیا ہے؟ وہ تحفہ فاتحہ کا ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کا ہے، وہ صدقہ ہے، وہ اپنے مرحومین کے لیے نماز کا پڑھنا ہے، وہ اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کا کرنا ہے، وہ اپنے مرحومین کو اپنی دعاؤں میں یاد کرنا ہے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مرحومین کو خیر اور دعائے خیر میں یاد رکھا کرو۔ تو وہ روحیں کہ جو مثالی جسم رکھتی ہیں عالم ارواح میں، عالم برزخ میں، ان روحوں کو شب جمعہ اجازت ملتی ہے، وہ دیکھتی ہیں، وہ سنتی ہیں، وہ جانتی ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ انسان جب عالم رویا میں ہوتا ہے، خواب دیکھتا ہے، تو بہت سی ایسی چیزیں انسان خواب میں دیکھتا ہے، اس کا دماغ گویا کام کر رہا ہوتا ہے، وہ سن رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن آنکھیں بند ہوتی ہیں، وہ دیکھتا ہے، کان اس کے ظاہراً ایکٹیو نہیں ہوتے لیکن وہ سن رہا ہوتا ہے، وہ ایک جسم کے ساتھ ایک مخصوص جگہ پر موجود ہے، لیکن اس کی روح انسان کو عالم رویا میں بہت دور لے کر جاتی ہے اور وہ بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح وہ روح عالم برزخ سے اس دنیا میں آتی ہے، اپنے گھر والوں کو دیکھتی ہے، اپنے چاہنے والوں کو دیکھتی ہے۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اس روح، چونکہ ہماری آنکھوں کے سامنے پردے ہیں، ہم اس روح کو دیکھ نہیں سکتے، جبکہ وہ روح ہمیں دیکھ سکتی ہے۔ ہمارے جتنے بزرگان، ہمارے چاہنے والے، ہمارے دوست احباب، اور اگر کسی کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہوں تو وہ موجود ہیں، ان کی ارواح دیکھتی ہیں، اور وہ اپنے گھر والوں کے احوال سے باخبر ہیں، وہ آتے ہیں، انہیں ملتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور وہ عالم ارواح سے ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ تو وہ روحیں کہ جو عالم برزخ میں ہیں، انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزاد رکھتا ہے، ان کو جنت سے پہلے ایک جنت میں رکھا جاتا ہے، اور جنت سے پہلے وہ جنت کی نعمات سے مستفید ہوتے ہیں۔ عالم ارواح میں وہ خود ایک جنت کے ماحول میں ہوتے ہیں، اور جنت جہنم کی تقسیم تو محشر کے بعد ہوگی، لیکن ان کی وہ برزخ، برزخی صورت، وہ عالم ارواح کے اندر ان کا رہنا خود ایک جنت ہے۔ اور انسان کی روح جب انسان کی جسم سے جدا ہوتی ہے تو ایک تو انسان کی روح جو عالم برزخ میں چلے گی، گناہگار کی وادی برہوت میں چلے گی، نیک کی وادی السلام میں چلے گی، اور وہاں پر اس کو اگر نیک ہے تو نعمتیں مل رہی ہیں، وہ نعمتیں انسان کو مرنے کے ساتھ سے شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر ایک گناہگار اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی موت بعض اوقات اتنی سخت کر دی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک دفعہ ملک الموت آئے، اور ملک الموت سے حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ اے ملک الموت، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری شکل کیسی ہوتی ہے؟ جب تم آتے ہو روح قبض کرنے کے لیے تو تمہاری شکل کیسے ہوتی ہے؟ تو حضرت ابراہیم کو ملک الموت نے، حضرت اسرائیل نے جواب دیا کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ کے خلیل، آپ میری شکل کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ اچھا آپ اپنا چہرہ دوسری طرف کریں، پھر کہا کہ آپ میری طرف دیکھیں۔ جب حضرت ابراہیم نے دیکھا تو ملک الموت کی شکل اتنی خوفناک تھی کہ حضرت ابراہیم لرز اٹھے۔ پھر کہا کہ مجھے دکھاؤ مومن کی شکل کو کیسے، مومن کی روح کو کیسے قبض کرتے ہو؟ تو کہا کہ اچھا، پھر میری طرف دیکھی۔ حضرت ابراہیم نے جو مڑ کر دیکھا تو ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں ملک الموت موجود تھا۔ تو گویا انسان نیک ہو یا انسان بد ہو، اس کی زندگی عالم برزخ ہو یا اس کی موت کا وقت ہو، وہ کچھ دیکھتا ہے موت کے وقت یا عالم برزخ میں کہ جو اس کی زندگی جیسی رہی ہو۔ عالم برزخ کے اندر، عالم ارواح کے اندر اگر تو وہ نیک ہے، اس کو نیک روحوں کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا ہے، نیک روحیں وہ دیکھتا ہے،
اور اس کو اجازت ہوتی ہے، اور وہ ایک جنت میں رہتا ہے کہ جو جنت سے قبل اس کو جنت دی جاتی ہے۔ اور اگر گناہگار ہے تو وہ آج کی حد تک اگر آپ یہ بات واضح کرنے میں کامیاب رہے ہوں کہ وہ روح کہ جس کے لیے موت نہیں ہے، جسم مٹی میں دفن ہو گیا، روح آزاد ہے، اور اگر گناہگار کی ہے تو اس کی سزا اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے کہ جب وہ روح جسم سے الگ ہوتی ہے، اور اگر نیک ہے، مومن ہے، تو اس کے انعامات اسی وقت سے شروع ہو جاتے ہیں، اور انعامات کی بارش اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے کہ جب وہ روح جسم سے الگ ہوتی ہے۔ اب اس روح کو کہاں پر رکھوانا ہے یہ آپ کے اور میرے بس میں ہے، آپ کے اور میرے ہاتھ میں۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری روح وہاں ہو جہاں پر اہل بیت کی ارواح ہیں، جہاں پر انبیاء کی ارواح ہیں، جہاں پر صلحاء کی ارواح ہیں، جہاں پر اللہ کے نیک بندوں کی ارواح ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اور اگر ہم اور یہ برزخ کی زندگی میں عرض کر رہا ہوں کہ قیامت سے پہلے کی زندگی ہے، قیامت میں تو جو حساب و کتاب ہوگا وہ بہت بات کی بات ہے۔ برزخ کی جس کا پتہ ہی نہیں کہ کتنے سال ہے، کتنے ہزار سال، اور وہ سال بھی آج کے ہمارے آپ کے ہمارے زمانے کے سال نہیں ہیں۔ قیامت تک کے لیے تمام ارواح وہاں پر رہیں گی۔ ہم نے اس روح کو کہاں پر رکھوانا ہے، کیا جسم اس کو دلوانا ہے، کون سی مثالی شکل اس کو دلوانی ہے، کون سا مثالی جسم اس روح کو ہم نے دلوانا ہے، یہ آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے، جیسی زندگی ہوگی روح اسی طرح کی ہوگی، روح کو جسم جو ملے گا وہ اسی طرح کا مثالی جسم اس روح کو عطا کیا جائے گا۔ لیکن ایک چیز اور آپ کی زحمتیں یہیں پر تمام کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلی شب جمعہ میں اس کے بعد کی منازل آپ کی خدمات میں عرض کریں گے۔ مومن کی اگر روح اس دنیا سے جاتی ہے تو وہ اہل بیت کی خدمت میں جاتی ہے، چونکہ انبیاء کی ارواح بھی عالم ارواح میں ہیں، اولیاء کی ارواح بھی عالم ارواح میں ہیں، عالم برزخ میں ہیں، اہل بیت کی ارواح بھی عالم برزخ میں ہے۔ لہٰذا ایک مومن کی روح جب اس دنیا میں جاتی ہے تو اہل بیت، انبیاء، صلحاء، نیک روحیں جو وہاں پر موجود ہیں وہ اس روح کا استقبال کرتی ہیں، وہ اس روح کو خوش آمدید کہتی ہیں، وہ اس روح کو کہتی ہیں کہ آؤ، ساری زندگی تمہاری یہ حسرت رہی کہ تم ہمارا دیدار کرو، انبیاء کا دیدار کرو، علی ابن ابی طالب کا دیدار کرو، آئمہ کا دیدار کرو، خاتون جنت کی زیارت کر سکو۔ مومنہ تھی محترمہ بیگم رافعہ شاہ، یقیناً وہ اس وقت اہل بیت کی خدمت میں ہیں، خاتون جنت کے حضور میں ہیں، عالم ارواح میں موجود ہیں، آزاد ہیں، اور وہاں پر انشاءاللہ آزاداری میں مصروف ہیں۔ اور یہ ان کی بہت بڑی، چونکہ مومنہ تھی ماشاءاللہ، ان کی زندگی جس انداز سے انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی، جس طرح سے انہوں نے اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت سکھائی، یقیناً وہ اس محبت کے درجے پر فائز تھی کہ جب ان کی روح قفس انصری سے نکلی ہوگی اور پرواز کی ہوگی تو اہل بیت نے خوش آمدید کہا ہوگا کہ ساری زندگی تم میں یہ تڑپ رہی ہے کہ میں بی بی کو ان کے لال کا پرسہ دوں، میں بی بی کے حضور میں جا کر نواسے پیغمبر کا ماتم کروں، میں ایک ماں کو جا کر اس کے بیٹے کا پرسہ دوں۔ لہٰذا آج وہ پرسہ دے رہی ہوں گی خود خاتون جنت کو، خود خاتون قیامت کو، ان کے محضر میں ہوں گی، ان کی روح وہیں پر ہے جہاں پر آج اہل بیت کی ارواح ہے۔ ایک ماں تھی، یقیناً اولاد کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے، ایک ماں کا چلے جانا بہت بڑا صدمہ ہے۔ عالم ارواح میں بھی جا کر ماں چین سے نہیں رہتی، اپنی اولاد کا درد اس کے دل میں ہوتا ہے، اولاد کا دکھ اس کے دل میں ہوتا ہے۔ ایک شاعر دیبل خزائی کی، جن کے بارے میں آپ بہت سن چکے ہیں، ایک دفعہ امام علی رضا علیہ السلام نے دیبل سے کہا کہ دیبل، عاشورہ تھا، روز عاشور تھا، کہا کہ دیبل آج عاشور ہے، ہمارے جد نواسے پیغمبر کی شہادت کا دن ہے، کیا دیبل تم نے کچھ مرثیہ کہا ہے ہمارے جد کے بارے میں؟ تو دیبل نے کہا کہ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عاشور ہو اور میں کوئی شعر نہ کہوں، مرثیہ نہ کہوں۔ دلشاد صاحب خود ایک بہت بڑے شاعر ہیں، ایک ماں کہ جنہوں نے اس طرح سے تربیت کی۔ دیبل نے کہا کہ مولا میں نے آپ کی جد کے لیے ایک مرثیہ کہا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے ایک مجلس کا اہتمام کیا، ایک پردہ لگوایا گیا، امام کی بہنیں پردے کی اس طرف آ کر بیٹھ گئیں، اور اس طرف امام اور کچھ مومنین بیٹھ گئے، امام زمین پر بیٹھے، اللہ اکبر، اور دیبل سے کہا دیبل تم ممبر پر بیٹھو،
اور میرے جد کا مصائب پڑھو، آج عاشور ہے۔ اللہ اکبر۔ دیبل نے جب مصائب شروع کیے اور یہ مرثیہ پڑھنا شروع کیا، کہا کہ اے بی بی، ایک ماں کو پکارا اور کہا کہ اے بی بی، آج آپ کو آپ کے لال کا پرسہ دینا ہے، لیکن بی بی آپ کے جو ہر جگہ پہ موجود ہیں، کبھی آپ جاتی ہیں بقی والوں کا ماتم کرتی ہیں، ماں ہے نا، بقی میں بھی بی بی کے لال موجود ہے، امام حسن جنت البقی میں، امام محمد باقر جنت البقی میں، امام جعفر الصادق جنت البقی میں۔ تو دیبل نے کہا کہ بی بی آپ جنت البقی جاتی ہیں، اپنے شہزادوں کا ماتم کرتی ہیں، آپ نجف اشرف جاتی ہیں، علی بن ابی طالب کا ماتم کرتی ہیں، آپ کربلا جاتی ہیں، کبھی باب الحوائج کا ماتم کرتی ہیں، کبھی اپنے لال حسین ابن علی کا ماتم کرتی ہیں، ماں ہے، ماں کے لال کہاں کہاں بکھرے تھے۔ دیبل نے کہا کہ بی بی آپ کی روح کہاں کہاں جا کر ماتم نہیں کرتی، آپ بقی میں آپ ہیں، نجف میں آپ جاتی ہیں، کربلا میں آپ جاتی ہیں۔ عزاداروں، بی بی کا مصائب یہ پڑھ رہے تھے دیبل کے، امام رضا نے کہا کہ اے دیبل تم نے یہ تو کہا کہ بقی والوں کا ماتم بی بی آپ کرتی ہیں، نجف میں جاتی ہیں، کربلا میں جاتی ہیں، بی بی ایک مقام اور بھی ہے، ایک لال آپ کا ایک شہزادہ ایک اور جگہ پر بھی ہوگا، اور وہ وادی خراسان ہے، وہاں بھی آپ نے اپنے ایک شہزادے کا ماتم کرنا ہے۔ تو دیبل نے کہا کہ مولا خراسان والے کو تو میں نہیں جانتا، خراسان میں کون ہوگا؟ تو امام رضا نے کہا کہ اے دیبل میری ماں میری جدہ بی بی فاطمہ سے یہ کہو کہ اے بی بی آپ کا ایک لال آپ کا ایک بیٹا خراسان میں موجود ہوگا، ماں اس بیٹے کی مزار پر بھی آ کر ماتم کرنا، آپ جدہ ہو، آپ ہماری ماں ہو، اس مزار پر آ کر اپنے اس بیٹے کا کہ جو خراسان میں ہوگا۔ عزادار ماں جہاں پر ہو بے چین ہوتی ہے، آج یقیناً وہ ماں اپنے بچوں کی محبت اپنے دل میں رکھے ہوئے ہوگی، لیکن عزاداروں وہ بی بی مومنہ تھی، دلشاد صاحب کی والدہ ایک مومنہ تھی، وہ تو دنیا سے چلی گئی، بچوں نے اچھے سے اپنی ماں کو رخصت کیا، ماں کا اچھے سے غسل و کفن ہوا، ماں کا جنازہ ہوا، اور آج اس ماں کی سال ثواب کی مجلس بھی ہو رہی ہے۔ مجھے ایک ماں یاد آتی ہے کہ جس ماں کو اس ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا، اور اس ماں کو اس ظلم اور جبر کے ساتھ کہ وہ ماں اپنے بچوں کو اس طرح سے، جب بی بی کے آخری لمحات تھے اور بی بی کا پہلو شکستہ ہو چکا تھا، بی بی کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، اپنے شہزادوں سے کہا، اپنے بیٹوں سے کہا، حسن و حسین بیٹا تمہاری ماں پر یہ عالم ہے کہ تمہاری ماں بھی اس دنیا سے جانے والی ہے، حسن و حسین بیٹا جاؤ اپنے نانا کے مزار پر، اور نانا کے مزار پر جا کر میری صحت کے لیے دعا کرو۔ عزاداروں بچوں کو ماں سے کتنی محبت ہوتی ہے، شہزادے آتے ہیں نانا کے مزار پر، ایک طرف امام حسن بیٹھ جاتے ہیں، قبر کے ایک طرف امام حسین بیٹھ جاتے ہیں، عزاداروں دونوں شہزادے دعا کرتے ہیں، نانا ہماری ماں بیمار ہے، نانا آپ تو جانتے ہیں ہمیں اپنی ماں سے کتنی محبت ہے، نانا آپ اللہ سے دعا کریں ہماری ماں کی زندگی بڑھ جائے، نانا آپ اللہ سے ہماری ماں کو شفا دلوائے۔ عزاداروں یہ کہنا تھا کہ قبر سے آواز آئی، حسن حسین بیٹا واپس چلے جاؤ، بیٹا تمہاری ماں مر گئی ہے۔ عزاداروں شہزادے نانا کی قبر سے اٹھے، روایت کہتی ہے شہزادے اس طرح سے دوڑ رہے تھے، کبھی امام حسن آگے آ جاتے، کبھی امام حسین آگے آ جاتے، اب ماں کے دنیا سے جانے کی خبر سن چکے تھے۔ عزاداروں جب گھر میں داخل ہوتے ہیں دونوں شہزادوں کی آنکھوں میں آنسو ہے، عزاداروں بی بی موجود ہے، بی بی فضہ سے پوچھتے ہیں فضہ ہماری ماں کہاں ہے؟ بی بی نے کہا تھا فضہ میرے شہزادے جب گھر آئے ان سے کھانا پوچھنا، انہیں پانی پیش کرنا، فضہ میرا نہ بتانا میرے ساتھ کیا ہوا۔ عزاداروں جب شہزادے آئے بی بی فضہ نے کہا بیٹھو کھانا کھاؤ پانی پیو، امام حسین نے کہا اماں فضہ ہماری ماں دنیا سے چلی گئی، آپ ہمیں کھانا پیش کر رہی ہیں، آپ ہمیں پانی یاد نہیں، ہمیں کھانا یاد نہیں، ہمیں ہماری ماں سے ملنا ہے۔ عزاداروں یہ نوبت آ گئی کہ ادھر سے بی بی کی آواز آئی فضہ آنے دو میرے شہزادوں کو۔ عزاداروں شہزادے اس حجرے میں داخل ہوئے، اپنی ماں کے ساتھ لپٹ گئے اور یہ کہہ رہے تھے یا اماں
ہائے مادر گرامی آپ دنیا سے چلی گئی، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا